حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ زمین کو اپنی مٹھی میں لیں گے، ویطوی السماء بیمینہ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، ٹھیک ہے، ثم یقول، پھر کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملوک الارض، انا الملک، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے نا جو دنیا میں استعمال ہو رہا تھا دنیا کے بادشاہوں کے لیے، تو معنی میں کچھ اشتراک ہے، تبھی تو وہی لفظ اٹھایا، بالکل متضاد معنی تو نہیں نہ ہو سکتے، کچھ سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت قبض، اللہ تعالیٰ کے دائنے ہاتھ کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کے صفت ملک ہونا، یہ ان چیزوں کا اس بات ہو رہا ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، سبحان ربک رب العزہ، عزہ بھی عزیز سے ہی ہے، عزیز کا معنی عزت ہی ہے، ٹھیک، عزت سے مراد غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ تو تمہارا رب پاک ہے، رب العزہ، عزت والا، غلبے والا، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان شریکوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وللہ العزت ولرسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ہی لیے عزت ہے، یعنی غلبہ ہے۔ ومن حلف بعزت اللہ وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی صفات کا حلف اٹھانا، تو عزت بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اسی سے اسم عزیز بنا ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقول جہنم قط، یہ جہنم کیا کہے گی، ٹھیک ہے، یہ آگے روایت جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ جب اللہ عز و جل جو ہے وہ جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے تو اس وقت جہنم کہے گی کہ بس۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یبقى رجل بین الجنہ والنار آخر اہل النار دخولا الجنہ، ایک آدمی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، اور کہے گا رب اصرف وجہی عن النار، اے میرے رب میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، لا و عزتک لا اسألک غیرہا، آپ کی عزت کی قسم میں آپ سے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جہنم سے سب سے آخر میں جو بندہ نکلا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھا ہوا تھا، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اب اس کا چہرہ بھی جہنم کی طرف ہے، لیکن جہنم سے نکال لیا گیا، جنت میں داخل نہیں ہوا، جہنم اور جنت کے درمیان میں ہے، وہ اللہ سے کہے گا، صرف یہ بات کہے گا کہ یا اللہ آپ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا، جہنم سے چہرہ پھیر دے، بس یہ مجھے دیکھنی نہ پڑے، کیونکہ اس کو دیکھنا بھی عذاب سے کم نہیں۔ تو اس وقت وہ کہے گا وہ عزت کا، تیرے غلبے کی قسم، ٹھیک ہے، تو مطلب اس کی چیز کے اوپر غالب ہے نا، تو یہ کام کر سکتا ہے، میں مغلوب ہوں۔ تو یہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزت۔ جنت اور جہنم کے درمیان مقام اعراف پہ ہوگا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ مقام اعراف پہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے یبقى رجل بین الجنہ والنار، ٹھیک ہے، وہ جنت اور جہنم کے درمیان باقی رہ جائے گا۔ مقام اعراف کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور مطلب آپ علیہ السلام کی یہ دعاؤں میں منقول ہے، اعوذ بعزتک، اے اللہ میں آپ کی عزت کی پناہ میں، آپ کے غلبے کی، کسی غالب آدمی کی پناہ میں آپ آ جائیں نا، تو کیا ہوگا کہ باقیوں کی شرارتوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اللہ کی پناہ چاہنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت، اس کے غلبے کی پناہ چاہنا، تو یہ عزت اللہ کی صفت ہے۔ تو مطلب وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، ایک بنیادی معنی مراد یہ کہ وہ مغلوب نہیں، قاہر ہے، مقہور نہیں۔ اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت، میں آپ کے غلبے کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الذی لا یموت، جو کبھی فوت نہیں ہوگا، والجن والانسان یموتون، اور جن اور انسان فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی غلبے میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ انسانوں کو تو موت آ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی معنی ثابت ہو رہا ہوتا ہے، یہ کہنا کہ جی تفویض ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کا، تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ اب آپ یوں کہیں کہ وجہ کا معنی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وجہ قدم نہیں ہے. وجہ کا لفظ استعمال ہوا تو وجہ جو ہے وہ قدم نہیں ہے، وجہ ید نہیں ہے، ٹھیک ہے، وجہ جو ہے وہ رجل نہیں ہے. کم از کم یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے. جب یہ بات کہی جا سکتی ہے تو اس کا کچھ معنی تو متعین ہو گیا کہ وہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. کچھ معنی تو از خود متعین ہو جاتا ہے. تو تفویض والا قول جو ہے نا وہ اب جیسے یہ ہے کہ عزت سے مراد مغلوب ہونا نہیں ہے. کون کہے گا کہ مغلوب ہونا بھی اس میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، مغلوب ہونے کو تو آپ نکالو گے. تو جب آپ نے اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معنی متعین نہ بھی کیا ہو تو آپ نے متعین کر دیا، تو تفویض نہ رہی. تفویض کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی معنی اس کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی معنی اس کا ہے ہی نہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بھی آپ کسی دائرے میں اس کا ایک معنی متعین کر رہے ہیں. تو تفویض بھی لاجیکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ تعویل کی طرف جانا یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس کی لغوی حقیقت پہ بیان رکھنا، قائم رکھنا، اس میں زیادہ لاجیکل یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لغوی حقیقت پہ باقی رکھا جائے، اس کی کیفیت کو بیان کیے بغیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعویل ایک سے زائد ہوگی، ایک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میٹافر ہے. مجاز ہر کسی نے اپنا مراد لیا تو اس میں معنی پھر سینٹرلائز نہیں رہ جائے گا، ایک معنی نہیں رہ جائے گا. اور توحید میں معنی کا ایک نہ رہ جانا یہ بہت بڑا نقص ہے. خود توحید کا تقاضا یہ ہے کہ معنی ایک ہو، اور وہ معنی ایک اسی وقت ہوگا جب آپ اس کی لغوی حقیقت کی طرف جائیں گے جو ایک ہی ہوتی ہے. قتادہ حضرت انس سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں یلقا فی النار، آگ میں ڈالا جائے گا. اور اسی طرح دوسری سند سے تحویل سند، ہاں کا مطلب تحویل سند، کہ لا یزال یلقا فیہا وتقول هل من مزید، کہ جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کہتی رہے گی مزید مزید، یعنی کچھ اور بھی لوگوں کو ڈالو، ابھی میرے اندر بڑی جگہ ہے. حتیٰ یضع فیہا رب العالمین قدمہ، یہاں تک کہ رب العالمین اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے جہنم میں. اب دیکھیں نا وہ دوسرا پرسپیکٹیو ہے، اس میں کہیں گے اللہ تعالیٰ کا قدم جہنم میں پہنچ گیا، مطلب خدا کا قدم جہنم میں پہنچ گیا تو میں نے خدا کو جہنم میں پہنچا دیا. مطلب وہ اس پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہیں نا، تو وہ کیسے مانے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اس پرسپیکٹیو میں بات ہی نہیں کر رہے. یہ کہہ رہے ہیں مطلب جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ اپنا قدم رکھے گا. فینزوی بعضها الی بعض، تو جہنم کا بعض سے کیا ہے؟ سکڑ جائے گا. یعنی اس سے مراد یہ کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے اور اس کا بعض کے ساتھ سکڑ جائے گا. اب قدم سے کیا ہوگا؟ قدم ہمیں نہیں پتہ. قدم ہے، قدم ید نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، راس نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین نہیں ہے، اذن نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے اہل عرب نے مختلف الفاظ وضع کیے ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ قدم ویسا ہے جیسا انسان کا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے یہ بات. ہاں قدم ہے، ٹھیک ہے. مختلف جو لوگوں کے قدم ہیں ان میں بھی فرق ہوگا. انسان کے قدم میں فرق ہوگا، مرد عورت کے قدم میں فرق ہوگا، انسان اور حیوان کے قدم میں فرق ہوگا. یہ ہاں جوارے تو وہ کہتے ہیں، اعضاء تو وہ کہتے ہیں، اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صفت ذاتیہ ہے. ٹھیک ہے. ثم تقول قد بعزتک وکرمک، پھر وہ جہنم کہے گی کہ بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم. تو یہاں صفت کرم، صفت عزت، صفت قدم یہ سب ثابت ہوتے ہیں. ولا تزال الجنہ تفضل حتی ینشئ اللہ لہا. لیکن ایک بات اور ہے، یہ جو دوسرے لوگ بھی جو ہے نا دونوں طرف افراط و تفریط پیدا ہوئی ہے. وہ جو کہتے ہیں مجسمہ، مشبہ، فلاں ڈمکان، یہ گمراہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ خدا نے یہ الفاظ استعمال کیے، اللہ کے رسول نے کیے، یہ مان لیا کہ خدا نے استعمال کیے، وجہ کا لفظ، عین کا لفظ، اللہ کے رسول نے صحیح حدیثوں میں استعمال کیے جو ہے وہ یہ الفاظ سارے، قدم کا یہ سارا. جب اللہ کے رسول نے استعمال کیے تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. بس یہ وہ اس کے کوئی انگریزی زبان سے تو معنی نہیں لانے سے رہے، یا عبرانی یا سریانی سے تو معنی لانے سے رہے. وہ اللہ کے یہاں یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس لفظ کا ہماری زبان میں ہم سے خطاب کیا گیا، اس کا یہی معنی تھا، ہمیں ہمارے سادہ ذہن کے مطابق یہی معنی سب. سارے فلسفیانہ ذہن والے تو تھے نہیں، سب کو کوئی علم کلام تو تھوڑا پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، سب کوئی ادیب ٹائپ یا شاعر تو تھے نہیں، بدو بھی تھے.
بیشتر جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ تو سارے سادہ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، دین اسلام کے اکثر مخاطبین سادہ ذہن والے ہوتے ہیں. وہ سادہ ذہن اس سے کیا سمجھے گا؟ سادہ معنی سمجھے گا. جب وہ سادہ معنی سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو عذر نہیں دے گا؟ چلو اس نے غلط بھی سمجھ لیا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو عذر نہیں دے گا؟ اللہ اور اس کے رسول نے خطاب ان الفاظ سے کیا، وہ کہے گا یا اللہ یہ الفاظ انہی معنی میں استعمال ہوتے تھے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا؟ یہی سمجھ میں آ رہا تھا. باقی ہم نے احتیاط اس میں یہ کی کہ اپنے جیسا نہیں سمجھا توحید کو برقرار رکھنے کے لیے. بہت ویلڈ عذر ہے. ایک عام آدمی کی ذہنی سطح ہی کیا ہوتی ہے؟ آپ عالم فقیہ محدث کی بات چھوڑیں، وہ تو بعد میں ڈسپلن بنے اور لوگوں نے 8 10 15 20 سال پڑھنا، لیکن آج بھی کون پڑھ رہا ہے اتنا؟ ٹھیک، کس کے پاس اتنا ذہن ہے جو علم کلام کی بحثیں سمجھے؟ سمجھ ہی نہیں آتی. پڑھے لکھوں کو سمجھ نہیں آتی. 8 سال جنہوں نے پڑھ لیا انہیں کہیں کہ وہ علامہ تفتزانی اور وہ جو شرح قائد نفسیہ وہ 4 عبارتیں پڑھ کے ذرا سمجھا کے دو، اس کو اردو ترجمہ پڑھ کے سمجھ لو. کتنوں کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں، وہ 0.1% بھی نہیں ہے جن کی ذہنی سطح کے مطابق وہ بحث ہے. اس کے علاوہ کسی کی سمجھ سی کے مطابق ہی نہیں. پوری اصطلاحات کی ایک ڈکشنری ہے، وہ اصطلاحات کی ڈکشنری سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے. وہ پہلے آپ نے وضع کی، پوری ایک لینگویج بنائی، اب اس لینگویج کو پورا کوئی سمجھے کھنگالے، وہ ہر ایک کی اتنی ذہنی استعداد بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جا کے اس کو وہ سمجھ آئے گی جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سادہ ذہن، قرآن کا مخاطب کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو ایک سادہ، ایک بدو، ایک پینڈو آدمی، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیا وہ تعویل کی طرف جاتا ہے؟ اگر اس کو پہلے تعویل پڑھائی نہیں گئی، اگر اس کو پہلے کلام نہیں پڑھایا گیا تو وہ کیا سمجھے گا؟ سادہ اپنی زبان کے مطابق اس کے معنی اور مفاہیم سمجھے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا اسے اس پہ پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، جب اللہ نے خود تشریح نہیں کی، اللہ کے رسول نے خود تشریح نہیں کی کہ ہماری مراد میٹافر نہیں ہے. اگر وہ مراد ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول اس کی وضاحت کرتے، کیونکہ توحید کا باب ہے نا، توحید کا باب ہے، یہ غلط نہ سمجھ جائے. ہاں، اس کو اس اصول کے اوپر چھوڑ دیا جو زبان کا اصول تھا، اور اس نے سمجھنا کس اصول کے اوپر تھا؟ زبان کے اصول کے اوپر. یا تو اس کی زبان کا محاورہ ہی یہی تھا جو اہل تعویل، تو پھر اس کے لیے شرح عقائد نصفیہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اتنا لمبا چوڑا علم کلام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر زبان کے محاورے میں یہ چیز اتنی عام تھی تو اس میں خود اہل عرب میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ یعنی زبان کے محاورے سے یہ میٹافر سمجھ میں آتا تھا، اس کا مطلب زبان کا محاورہ یہ نہیں تھا جو آپ کو علم کلام وضع کرنا پڑا. آپ کو بتانا پڑا کہ یہ زبان کے محاورے میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زبان کا محاورہ ہے، سلفی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زبان کا محاورہ یہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ زبان کے محاورے میں اس کا استعمال نہیں. تو سلفی موقف جو ہے وہ عقلی اور منطقی بنیادوں پہ زیادہ مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ عام فہم موقف ہے جو ایک عامی کی سمجھ میں آتا ہے، جس کے لیے دین اترا ہے. باقی جو موقف ہیں وہ فلسفیانہ ہیں، وہ کلامی مباحث کے اوپر دقیق عبارتیں ہیں، جو لگتا ہے کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ آج کل وہ ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب بھی بحث لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب ان کے نزدیک تو پہلے نہ علامہ تفتزانی یا امام الحرمین یا امام غزالی یہ بننا ضروری ہے، مطلب عقلی اعتبار سے، اگر آپ کا خدا کے اوپر ایمان ہے. تو کس کے اندر یہ استعداد ہے؟ خود ان کے اپنے اندر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو عام فہم بندہ ہے، سادہ، جس کو عامی ہے، اگر اس کے ذہن میں پہلے یہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، یا تجسیم سے تنزیہ وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی، تو پھر اس کے ذہن میں یہ جوارے اور عضو وغیرہ بھی نہیں آئے گا نا. کس کے؟ جب وجہ یا ید اور اس طرح کے جو صفات وغیرہ ہیں، یہ پھر اس کے ذہن میں اس کا جوارے یا عضو آنا بھی نہیں آئے گا نا، اگر اس کے ذہن میں یہ پہلے سے وہ ہوگا کہ تجسیم نہیں کرنی اور اس سے تنزیہ کرنی. دیکھیں، اصل بات یہ ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ تم سمجھو. کون مخاطب تھے؟ جو عربی بولتے تھے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ لفظ قرآن نے استعمال کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، تو عرب ان الفاظ کو استعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کر رہے تھے نا انہیں الفاظ کو. وجہ کا لفظ، عین کا لفظ، بہت عام روزمرہ زندگی کے الفاظ تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے.
تو اللہ اور اس کے رسول نے وہی الفاظ ان کی ویکیبلری کے اٹھائے، اور اس لیے اٹھائے، بتایا بھی کہ اس لیے تاکہ تم سمجھو وہ اس کے کیا معنی مراد لے رہے تھے، بس سوال باقی یہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ متکلم نے مخاطب کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے، تو وہ کیا اس کو جو ہے وہ لغت کی حقیقی معنی میں استعمال کر رہے تھے یا اس کو میٹافر میں استعمال کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ لفظ مجاز میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربوں نے کیا ہے، وجہ کا لفظ کا مجازی استعمال بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ید کے لفظ کا مجازی استعمال بھی ہے، لیکن کثرت استعمال کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی لفظ سے دو چیزیں اگر آپ نے مراد لینی ہے تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ اصل بات یعنی لفظ میں اصل معنی کون سا تھا اور کس کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑتی تھی؟ دلیل کی ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ میٹافر والے کے لیے، کیونکہ میٹافر بات کا استعمال تھا، لفظ کا اس معنی میں استعمال تھا، لیکن اس کو دلیل لانی پڑتی تھی کہ یہ میٹافر ہے، شاعری ہے۔ تو وہ دلیل لیا ہے نا کہ یعنی اگر ہم نے اس کا حقیقی معنی لیا تو یعنی وہ تجسیم لازم آئے گی؟ نہیں، اب یہ جو وہ دلیل لے کر آیا ہے نا کہ یہ اس کی اپنی ذہن کی دلیل ہے، اس کو دلیل نہیں کہتے، ٹھیک ہے، دلیل اس کو کہتے ہیں جو عبارت میں موجود ہو۔ شاعر نے یہاں پہ یہ جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، چاند کا، اس سے مراد محبوب لیا ہے، یہ دلیل میں اپنے ذہن سے نہیں لاؤں گا، یہ میں شاعر کے کلام سے لے کر آؤں گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دلیل اس وقت قائم ہوگی کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں یہ کانٹیکس میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ یہ دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ کنٹیکسچول میننگ پورا بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ یہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ لفظ اب یہاں لغوی معنی میں نہیں بلکہ میٹافر میں ہے۔ یہ نہیں کہ اب میرے ذہن میں ایک اعتراض آ گیا یا میں نے خدا کے بارے میں ایک عقیدہ بنا لیا کہ خدا یہ ہے یہ نہیں ہے، اب میرے اس عقیدے کے مطابق وہ ثابت نہیں ہو رہا تو میں یہ دلیل دے رہا ہوں، نہیں، وہ تو قرآن سے دلیل دے گا نا کہ لیس کمثلہ شیء سے دے گا کہ اب اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اگر ایک چیز کو اگر عضو یا جوارح مانے تو مثل تو ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثل کا معنی جو وہ لے رہا ہے کیا اس کا صرف وہی معنی ہے؟ مثل سے کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیفیت اس جیسی نہیں، کیا اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ، کیا چیز اس جیسی نہیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہی تو انہوں نے سلفیہ نے سوال پیدا کیا، انہوں نے کہا جی پھر آپ نے سماعت کیوں مانی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کیوں مانا؟ خود قرآن نے کہہ دیا آگے لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو قرآن نے کہا کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، آپ بھی سمیع اور بصیر ہو، مثل تو ہو گیا۔ تو قرآن نے کس مثل کی نفی کی ہے؟ اب یہی تو سوال پیدا ہو گیا، کس مثل کی نفی کی ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، مثل تو ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم قوت سماعت میں کہ ہمارے پاس صفت سماعت ہے، صفت بصارت ہے، اللہ کے پاس بھی ہے، تو مثل تو ہو گیا۔ اس لیے معتزلہ نے انکار کر دیا، سمیع بصیر کا بھی انکار کر دیا کہ جی توحید خراب ہو رہی ہے، ساری صفات کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ نے 7-8 مان لی۔ لیکن پھر یہی کہیں گے نا کہ ایک چیز کا ایک یہ والی صفات کے ید، وجہ اور سمیع بصیر میں فرق ہے نا کہ وہ تجسیم اس سے ہوتی ہے، اس سے تجسیم نہیں ہوتی۔ اب یہ ان کا ایک قاعدہ ہے، ایک ان کا ضابطہ ہے، ایک ان کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان الفاظ میں کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ مثل کا ایک معنی بیان کیا، آپ اپنے معنی کو معنی سمجھیں، سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک اس سے کیوں نہیں تجسیم ثابت ہوتی؟ مجھے بتا، آپ صفت کلام مان رہے ہو، صفت کلام سے کیوں نہیں تجسیم ثابت ہوتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صرف اتنا مان لو کہ اس کا وجود ہے، اس سے تجسیم ثابت ہو جاتی ہے۔ تجسیم کے تان سے آپ نہیں بچ سکتے، باقی یہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں، مطلب کوئی ایسا وجود ہے کہ جس کا جسم نہ ہو۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ جسم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی وجود ہے، یا تو پھر اب آپ کہو کہ جی آپ معدوم کو مان رہے ہو، اور یہ سوال پیدا ہوئی ہیں ہمارے ہاں، کلامی ابحاث میں موجود ہے۔ جہاں آپ نے وجود مان لیا، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی صفت وجود کو بھی نہیں مانتے۔ یہ سارے سوالات پیدا ہوئی اور لوگ وہاں تک پہنچے ہیں
یہ فرقے بنے ہیں، وہ پھر وہ وجود باری تعالیٰ جو میری کتاب ہے اس کے لاسٹ چیپٹر میں تفصیل سے بحث کی، انہوں نے وجود کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا کیوں انکار کرتے ہیں وجود کا؟ وجود ماننے سے جسم ماننا لازم آتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہو ایک چیز موجود ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو اس کا جسم نہیں؟ وہ اسی معنی میں ہے نا، مطلب وجود اور جسم کو ایک معنی. اب پھر جسم کی بھی آگے جو ہے کہ جسم آپ کہتے کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، بعضوں نے جسم کو وجود کے مترادف کے طور پہ لیا ہوا ہے. جنہوں نے اس کو مترادف کے طور پہ لیا تو ابن تیمیہ نے اس پہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا بات یہ، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جسم سے مراد وجود ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں جسم مانتا ہوں اور مراد اس کی وجود ہے تو آپ بھی جسم مان رہے اس کے نزدیک وجود مان کے. وجود کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ مسائل اتنے مطلب وہ سمپل نہیں ہے کہ صرف جسم کا لفظ استعمال کر کے آپ کسی کو بھی مجسمہ کہہ دو، مشبیہ کہہ دو. جس کو آپ وجود کہہ رہے ہو وہ وجود کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں وجود کی طرف. اب جسم کی ایک تعریف یہ کہ وہ جہت میں ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح عضو ہوتے ہیں، جوارے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وجود میں یہ چیزیں نہیں، یعنی کہ جہت میں ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ ایک انسانی عقل کی ہے وہ کمزوری ہے کہ کوئی چیز اگر موجود ہے اس کو بندہ وہ بھی کہے کہ وہ اس کا کوئی جسم ہوگا. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہت میں نہیں ہے، دیکھیں یہ جہت مانتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی ساری نصوص اس کی فوقیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں. اچھا ابھی آگے آ رہا ہے، کچھ نے جہت کا اتنا انکار کیا وہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان ربی الاسفل پڑھتے تھے. آپ پڑھ کے دکھاؤ. اگر وہ جہت میں نہیں ہے تو آپ سجدے میں جا کے یہ پڑھو نا. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کا ذہن اس کو پڑھنے سے انکار کر دے گا. تو ایک خواہ مخواہ کی ذہنی نا ایکسرسائز ہو رہی ہے. اگر خدا جہت میں نہیں ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ الاسفل پڑھ دو. آپ یوں کہہ دو سبحان ربی الاعلیٰ والاسفل. مطلب اس کو جب کہا جا رہا ہے اعلیٰ کہا جا رہا ہے، اسفل نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو اس کی جہت متعین کی ہے نا. ہاں سچا وہی ہے جو پھر اسفل پڑھنا شروع ہو گیا سجدے میں، کہ یہ جہت کے لیے تھا ہی نہیں. وہ سچا ہے. اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے کسی بھی اعتبار سے کر دو آپ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیچے نہیں ہے، نیچے نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ جو کہتے ہیں نا کوئی جہت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا میرے نیچے ہے؟ سوال صرف یہی پیدا ہوتا ہے، کیا میرے قدموں کے نیچے ہے؟ بس اس کا اقرار کر دو. کوئی بھی اقرار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اوپر ہے، اور یہ ماننے میں ہی اس خدا کی شان ہے. اس کو قدموں کے نیچے بنانے میں اس کی کوئی شان نہیں ہے. یہ ایک اعتبار سے اس کی تذلیل ہو جائے گی، اور وہ کرے گا بھی نہیں، کہے گا نہیں. یہ کبھی نہیں کہے گا کہ وہ میرے قدموں کے نیچے ہے. ذہنی باتیں جو مرضی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ سوال پیدا کیا نا انہوں نے، یہی پیدا کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو تو کیا آپ یہ کہتے ہو کہ وہ ہر جگہ ہے؟ اگر وہ ہر جگہ ہے تو کیا اس جگہ بھی ہے جہاں ہم ہیں؟ تو یہی اتحادیہ کا قول ہے کہ ہر جگہ خدا موجود ہے. اس سے بدترین شرک نہیں. اور اگر آپ کہتے ہو جہاں میرا وجود ہے وہاں اس کا وجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے مکان متعین کر دیا. ایک ہی سوال پیدا ہوا ہے نا، آپ کوئی مکان متعین نہیں کر رہے. اچھا جس مکان میں میں ہوں کیا وہاں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس سوال ختم نہیں ہوتا. دیکھیں سوالوں کی ایک لمبی لائن ہے. اب آپ یہ ہے کہ ہر کسی نے نا صرف اپنا وہ نقطہ نظر پڑھا ہے، اپنی صرف کتابیں پڑھی ہیں. اصل بات یہ ہے، اور اسے لگتا ہے ساری عقل نا یہاں پر ہی ہے، دوسرے تو سارے جو ہے نا ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل فارغ ہے. اصل مسئلہ آپ ان کے بہترین لوگوں کو پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو سوالات پیدا کیے ہیں آپ ان کو پھر جوابات دیں نا، ان کو ایڈریس کریں. صرف اسی ایک سوال کو جو ہے کیا خدا ہر جگہ ہے، چلو اس کو ایڈریس نہیں کرتے، جہاں میں ہوں وہاں ہے کہ نہیں، اس کا جواب دے دو. جیسے ہی وہ کہے گا نہیں ہے تو اس نے خدا کا مکان متعین کر دیا اور خدا کو محدود بھی کر دیا. اور جیسے ہی وہ کہے گا کہ ہے، اس نے ہر چیز کو خدا کا حصہ بنا دیا. ہم سب خدا میں. تو اتنا سمپل نہیں ہے. جنہوں نے کہا کہ عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے،
جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات سے باہر ہے، یا تو وہ کہے کہ کائنات کے اندر ہے، یونیورس میں، تو آپ نے کہیں سے تو اس کو باہر کیا نا، مکان تو متعین ہو گیا آپ کا، جہت کیسے متعین نہیں ہوئی؟ ہاں جہت اس وقت متعین نہیں ہوتی جب آپ کہو کہ وہ میرے نیچے بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے۔ اب آپ یہ کہہ کے دیکھ لو، ممبر پہ کہو کسی دن، لوگوں کو بتاؤ، ٹھیک ہے، وہ میرے قدموں کے نیچے بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے۔ پھر وہ لوگ طبیعت صاف کر دیں گے۔ کہنے میں ایک عام آدمی کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی فلسفیانہ باتوں کو چھوڑو، عام آدمی کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ قرآن و سنت اس سے مخاطب کر رہے ہیں، اس کا ذہن قبول ہی نہیں کرے گا اس چیز کو، کیسا خدا جو ہمارے نیچے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہمیں چاروں طرف سے، بھائی بات یہ کہ احاطہ ہی چلو کیا ہوا ہے آپ کے بقول، چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے قدموں کے نیچے آیا کہ نہیں آیا؟ سوال یہ پیدا ہوا۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ صفت فوق کے اندر، محتاط لوگ جہت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، صفت کہتے ہیں وہ، لیکن ان میں سے بعض جہت کا لفظ بھی، جیسے انہوں نے جہت کا لفظ استعمال کر لیا، لیکن یہ محتاط لفظ نہیں ہے، اصل ہے صفت فوق، کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ ایسے لفظوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو علم کلام نے پیدا کیے، وہ لفظ صفت بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں پہلے لفظ صفت بھی ثابت کرو کتاب و سنت سے۔ یہ ساری امام بخاری کی کتاب و توحید اسی بات کے اوپر کھڑی ہے، کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا آپ نے جو کتاب و سنت میں نہیں آیا۔ جہت کیا لفظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہت کا لفظ نہیں آیا تو بس نہیں، ہم نہیں استعمال کریں گے۔ تو یہ ان کا رویہ محتاط ہے، جو لفظ آ گیا وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قدم رکھنے سے کیا مراد ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ اس میں نہیں پڑھتے۔ باقی ٹھیک ہے، جن لوگوں کو دوسری طرح سے کوئی توحید سمجھ میں آتی ہے وہ اس طرح سے چلا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے افراط و تفریط ہو، یہ ان کو مجسمہ مشبہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو وہ ٹھیک بنانا ہے، سیدھی سی بات ہے، پھر دال اور مدل اور وہ ان کو وہ بنانا ہے کہ جی یہ گمراہ فرقہ اور اہل سنت سے خارج ہے اور سلف صالحین کے منہج پہ نہیں۔ نصیحت دونوں طرف کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو اپنے ایک موقف کے طور پہ بیان کرو کہ ہمارا راج موقف یہ ہے، اس کو ہم دلیل کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے گا، ہمارے نزدیک وہ غلطی پر ہیں، لیکن ان سے اہل علم ہونے کے باوجود یہ اجتہادی خطا ہوئی، عقیدے کے معاملے میں بڑی خطا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ۔ یہ ہر دو فریق کو دوسرے کے بارے میں یہ ایک سوچ رکھنی چاہیے۔ اگر نہیں رکھے گا، ایک غلو کرے گا دوسرے کے رد میں، تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ وہ غلو کرے، اور غالی دونوں طرف موجود ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک طرف سے ختم کرنے کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ ایک فقہی نوعیت کا اختلاف ہے، مصیب اور مختی ہو سکتا ہاں ایسا ہی ہے، اور جو مصیب ہے اس کے لیے دو گنا اجر ہے، یہ بات ہے۔ ہاں اس نے اجتہاد کر کے صحیح رائے تک پہنچنا ہے، اس کے لیے دو گنا اجر ہے، کہ اس نے خدا کی معرفت میں وہ درجہ پا لیا جو صحیح والا درجہ تھا، دوسرے نے خدا کی معرفت میں وہ درجہ نہیں پایا جو صحیح والا تھا، لیکن وہ اپنے اجتہاد میں مخلص تھا، سنسیئر تھا، علم تھا اس کے پاس، اس نے اپنے طور پہ ایفرٹ کی، کوشش کی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ مجتہد اور مصیب کا مسئلہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس سے کہ آپ علیہ السلام رات کو جو دعا کرتے تھے اس میں کیا تھا؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں، انت رب السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کے رب، لک الحمد، تمام تعریفیں آپ کی، انت قیم السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کو تھامنے والے، یعنی صفت قیم، صفت ربوبیت، لک الحمد، آپ کے لیے تمام تعریفیں، شکر، انت نور السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کا نور، قولک الحق، آپ کا قول حق ہے، یعنی حق سے مراد یہ یہاں پہ وجود لے رہے ہیں کہ آپ کے قول کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد صفت کلام کو ثابت کر رہے ہیں۔ ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت، یا اللہ آپ کے سامنے میں جھک کے آپ پہ ایمان لے کے آیا، وعلیک توکلت، آپ کے اوپر توکل کیا، وإلیک انبت، اور آپ کی طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، یا اللہ آپ کی بنیاد پہ میں نے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سہارے پہ میں نے جھگڑا کیا،
وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور آپ سے میں نے فیصلہ لیا، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، تو آپ معاف فرما دیں جو میں نے آگے کیا جو میں نے پیچھے کیا، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، اور جو میں نے چھپایا جو میں نے اظہار کیا، أَنْتَ إِلَٰهِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تو میرا الہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو خیر حدیث سے مطابقت یہی ہے کہ اللہ پاک کے لیے جو ہے وہ لفظ حق کا اطلاق درست ہے، یہ جیسے نا انت الحق، یا اللہ تو حق ہے، جیسے حضرات صوفیہ کہتے ہیں نا حق سبحانہ و تعالی، تو اللہ تعالیٰ کو حق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وسع سمع الاصوات، کہ تمام شکر اس اللہ کا کہ جس کی قوت سماعت نے تمام آوازوں کو سن لیا۔ فانزل اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، خولہ بنت ثعلبہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے سن لی، تو مطلب یہ ہے کہ قوت سماعت یا صفت سماعت کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نا کہ یہ سماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ازلی اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی سب آوازیں سن لی تھی۔ تو بات ہے کہ اللہ نے اگر ازل میں ساری آوازیں سن لی تھیں تو وہ خاتون تو ازل میں نہیں بولی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے اللہ تعالیٰ محل حوادث ٹھہرتا ہے، محل حوادث اس لیے ٹھہرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفت جو ہے نا اس کے ساتھ حدث لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، بھائی قدیم تو ہے لیکن قدیم سے مراد کیا ہے؟ وہ نوع کے اعتبار سے قدیم ہے، افراد کے اعتبار سے وہ حادث ہے، یہ اہل الحدیث کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت قدیم ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت، لیکن یعنی نوع کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے حادث ایسے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس اعتبار سے یہ حادث ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ فرق کرتے ہیں۔ وہ جس طرح لوح محفوظ ہے وہ بھی یعنی اس پہ لکھی نہیں ہے ساری چیزیں، ہاں، تو وہ پھر حادث ہونے کا کیا یعنی مطلب ہوا؟ کس کا؟ یعنی یہ صفت کا، اور مطلب میں بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، اور یعنی اب بات یہ ہے کہ ہاں اب سوال صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم بول رہے ہیں تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں یا اللہ نے ازل میں سن لیا تھا؟ لکھنا اور چیز ہے، کاتبہ کی بات نہیں ہو رہی، سامعہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ازل میں سن لی تھی جبکہ ہم نے بولی نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیا، اب دیکھیں قد سمع اللہ، ماضی قریب کا صیغہ ہے نا، اللہ نے سن لیا، یعنی کہ سن لیا تھا ازل میں، اللہ نے اس طرح سے گفتگو نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس محاورے میں گفتگو نہیں کی تو ہم خواہ مخواہ تکلف سے اس معنی کی طرف کیوں جائیں؟ اور اس سے تو میرا خیال ہے وہ بولنا جو ہے وہ بھی قدیم پھر ہو جائے گا، کیا؟ یعنی وہ بھی کوئی ازل میں بولا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کلام کیا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات میں، جیسے میں خود کلامی کرتا ہوں، اپنے آپ میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا، وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، کیونکہ موسیٰ سے تو وادی طوا کے اندر کلام ہوا یا کوئی طور پہ کلام ہوا اور ایک خاص وقت میں ہوا، تو اس کو نہیں مانتے۔ اب اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کے اندر کلام پیدا کر دیا تھا، آواز پیدا کر دی تھی، وہ آواز اللہ کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کو پکارا، ٹھیک ہے۔ وہ ساری گفتگو سورہ طٰہٰ میں وہ بار بار ایک دفعہ تو نہیں آئی، کتنی مرتبہ آئی وہ مکالمہ جو اللہ نے گفتگو کی کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا، مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ درخت سے آواز آ رہی تھی، اللہ کی آواز ہی نہیں تھی۔ اہل الحدیث کہتے ہیں اللہ کی آواز ہے، یعنی آپ اللہ کو گونگا بنانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ بولنے پہ قدرت ہی نہیں رکھ سکتا؟ نہیں، یہ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جی قدرت رکھتا ہے، یعنی پوٹینشیل بالقوہ، بالفعل نہیں ہے،
کہتے ہیں یہ عجیب مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی خاموش بس بیٹھا ہوا ہے، بول سکتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بول سکتا ہے لیکن بول کے دکھا نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی خاموش بیٹھا ہو مجلس میں، حضرت آپ بھی بولیے تاکہ آپ کی اوقات کا بھی پتہ چلے۔ تو کہنے کا مقصد ہے انسان کا کلام وہ بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ تو خدا کا کلام، آپ خدا کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جی سارا کلام نفسی ہے، اس نے اپنے اندر خود کلامی کی ہے بس، اور باقی سارا مخلوق ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے کلام کیا، اللہ نے ہی موسیٰ سے کلام کیا، وہ اللہ کی ہی آواز تھی، قرآن یہی کہتا ہے، اللہ کی پیدا کردہ۔ ہاں اس کو یہی کہتے ہیں، مخلوق کہتے ہیں۔ مدلول نہیں کہتے کہ وہ اس پہ دال ہے، یعنی کلام نفسی پہ دال ہے، جو کلام لفظی ہے، ہاں وہ جو کلام نفسی تھا اس پہ وہ دال ہے۔ تو دال بھی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کلامی لفظی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی صفت ہے۔ دال مدلول تو ایک علیحدہ کی بحث ہے نا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جس کو کلام لفظی کہہ رہے ہیں، جو دلالت کر رہا ہے کلام نفسی کے اوپر، تو کلام لفظی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ یہاں پھنس جائیں گے۔ اللہ کی صفت بنائیں گے تو وہ اللہ کا کلام بن گیا، سیدھی سی بات ہو گئی نا، وہ اللہ کا کلام بن گیا۔ پھر آپ نے اللہ کو محل حوادث بنا دیا۔ اللہ کی صفت نہیں بناؤ گے تو خواہ مخواہ کی ایک بحث میں پڑے ہو، آپ مخلوق ہی بنا رہے ہو۔ اللہ کی صفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مخلوق ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے تو ان کے ہاں یہ بحثیں بھی پیدا ہوئی کہ سورہ فاتحہ کو حیض کے خون سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ بحثیں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تعویذ گنڈے کے مسائل میں اس پہ بڑے مسائل بھی پیدا ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا علمی موقف ہی یہی ہے کہ یہ تو محض عبارتیں ہیں، کلام ہے ہی نہیں۔ وہ پھر بعد میں جب عوامی رد عمل آیا تو وہ پھر وہ واپس جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ عوام الناس میں تو اب ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو قرآن کے حوالے سے یہ فلسفیانہ بحثیں تو ہیں ہی نہیں کہ بھئی یہ تو محض عبارتیں ہیں، کلام تو اللہ کا کلام نفسی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے احترام والا معاملہ یہ ہے کہ جو اس کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی، اور موقف ہی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے۔ خدا کے کلام پہ دلالت کرنے والی عبارتیں ہیں، تو وہ عبارتیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو یہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کلام کیا اور اللہ نے سنا، اس لمحے میں سنا جس لمحے میں ہم نے بولا۔ یا خولہ بنت ثعلبہ نے جب بات کی اللہ کے رسول سے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ معطل نہیں کر سکتے۔ آپ کون ہوتے ہو اللہ کے اوپر یہ کہ جی اللہ کی صفات کو آپ معطل کر کے بیٹھ جاؤ؟ گونگا بہرا ہے بس، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، صرف اس ایک بنیاد پہ عقلی کی جی وہ ایک یونانی فلسفے سے آپ نے بعد محل حوادث کیا اٹھا کے پڑے پھینکو، محل حوادث کیا چیز ہے؟ خدا نے کوئی کہا کہ میں محل حوادث نہیں ہوں؟ اس پہ ابن تیمیہ نے عقلی بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک خدا وہ ہے جو بت کی طرح ہے، جو نہ حرکت کرتا ہے کیونکہ بت بھی حرکت نہیں کرتا، جو نہ بول سکتا ہے کیونکہ بت بھی نہیں بول سکتا، جو نہ پکڑ سکتا ہے کیونکہ بت بھی نہیں پکڑ سکتا، جو نہ چل سکتا ہے کیونکہ بت بھی نہیں چل سکتا۔ ایک خدا کا کانسیپٹ وہ ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل بت جیسا کانسیپٹ ہے، اور یہ توحید کے نام پہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے جس نے خدا کا یہ کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے خدا کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کرنی، وہ محل حوادث بن جائے گا، تو خدا کو انہوں نے بت بنا دیا۔ دوسری طرف وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی خدا حرکت کر سکتا ہے، خدا چل پھر سکتا ہے، خدا آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، خدا بات چیت سنتا ہے، خدا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال جو بھی حدیثیں آتی ہیں کہ جی خدا جو ہے کوئی جب تم میں سے کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے اپنے ہاتھ میں لے کے اس سے پال پوس کے اس کو بڑا کرتا ہے، وہ پہاڑ کے برابر بنا دے۔ کہتا ہے کہ ایک متحرک ہے، مطلب کسی عام آدمی کے سامنے آپ دو خدا رکھو کہ ایک متحرک ہے اور دوسرا یہ ہے، وہ کس کو اپریشیٹ کرے گا؟ عقلی بنیادوں کے اوپر انہوں نے یہ بحث کی کہ انسانی ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ متحرک خدا، اگر دونوں میں بھی عیب بنتا ہے، تحریک میں عیب کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسرا آپ نے اس کو جمود کا شکار کر دیا ہے نا، یہ عیب بڑا ہے۔ ایسا خدا جو ہے نا انسانی ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ عیب ہے جو خود انسان بھی اس کو عیب سمجھتا ہے۔ ایک بت پڑا ہوا ہے، ایک فالج زدہ انسان پڑا ہوا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، نہ ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا، آپ تک اپنی بات نہیں،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس میں مسئلہ انہوں نے سے یہ پیدا کیا کہ جی اصل میں حرکت کہتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ، اصل میں وہ سارے فلسفیانہ اس سے وہ مسائل ہیں، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ چلے جانا. تو ایک پوائنٹ سے جب خدا دوسرے پوائنٹ پہ آ گیا تو پہلا پوائنٹ خالی ہو گیا، ان کا وہی مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ خدا کو آپ نے مکان میں کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی طرح بھی ان سوالات سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ نے ان سوالات سے جان چھڑا لی ہے، سوال پھر وہیں پہ باقی رہے گا اگر آپ اس کو نہیں بھی مانتے کہ جہاں میں اور آپ ہیں وہاں خدا ہے کہ نہیں. بس آپ نے سوال دوسرے سے سنا نہیں ہے نا، آپ نے اپنے طور پہ ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دے کے آپ نے سمجھا کہ جی میں نے مسئلہ حل کر دیا. سوال تو آپ فریق مخالف سے سنو، فہرست تو ان سے لو، ٹھیک ہے. جب ان سے فہرست لے کے آپ اس کا جواب دو گے پھر آپ وہیں پہ کھڑے ہوگے جہاں وہ کھڑے ہیں. تو دیکھیں اعتراض، یہ بات ٹھیک ہے، دونوں بیانیوں کے اوپر اعتراض آتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. سوالات دونوں بیانیوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں کی جائے کہ کسی کے اوپر نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ، جو میرا بھی ذہن یہ بنتا ہے نا کہ وہ جو بیانیہ ہے نا، جیسے سلفی بیانیہ کہا جاتا ہے. اب سلفی تو ایک ویسی چڑ بن گئی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا بیانیہ، اور یہ دیوبند میں سے بھی بڑے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ وہ تعویل، اچھا سب نے کہا ہے کہ تعویل نہیں، سلف کا بیانیہ تعویل نہیں، سب نے کہا. ہاں یہ فرق ہو گیا کہ تفویض تھا یا لغوی حقیقت کا بیان تھا، ٹھیک ہے. تو تعویل تو بالکل نہیں تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو خلف جس رستے کے اوپر چلے ہیں وہ سلف کا رستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ احوط اور اسلم رستہ نہیں. زیادہ زیادہ چلو آپ یوں کہہ دو آپ تفویض کی طرف چلے گئے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے سلف کی حد تک قائم رہے، اور سلف اولین مخاطب تھے. تو تعویل تو کسی صورت گنجائش نہیں نکلتی. کوئی گنجائش نکلتی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ چلو کسی نے سلف سے وہ تفویض سمجھ لی تو اس نے کہا یار میں اس میں پڑھتا ہی نہیں کہ کیا مان ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے حوالے، چلو ٹھیک ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ علم کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ. لیکن تعویل کرنا وہ بہرحال ایک خطرناک رستہ ہے. اس کی نسبت احوط اور اسلم یہی ہے کہ آپ صحابہ کے اس کے اوپر چلے جائیں، آپ لغوی حقیقت والے راستے کے اوپر چلے جائیں، کیفیت اس کی چھوڑ دیں. آپ وہی وہ کیفیت میں تفویض وہاں پہ بھی ہے، لا ادری وہاں پہ بھی ہے. اصل میں علم کا دعویٰ صرف یہاں تعویل میں کیا جا رہا ہے، وہ بھی تھوڑا سا معنی بیان کر کے آپ کہہ لیں، لفظ کا بہت چھوٹا سا معنی بیان کر کے وہ بھی باقی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں جو لغوی حقیقت والے ہیں. وہ بھی صرف اتنا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ جی لفظ جو ہے وہ مبہم نہیں ہے، مجہول المعنی نہیں ہے، بس اتنی سی بات. حضرت ابو موسیٰ سے ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو جب ہم کسی بلندی پہ چڑھتے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو جو ہے وہ قابو میں رکھو، اپنے اوپر رحم کھاؤ. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمْ، دیکھیں یہ الفاظ کتنے واضح، کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، ولا غائباً، اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے. یعنی صرف معنی کا اس بات نہیں کیا، مخالف معنی کا انکار بھی کیا ہے. اسم کا لفظ سمیع کے مقابلے میں آیا ہے، تدعون سمیعاً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی متعین کیا جا رہا ہے نا، اسم نہیں ہے. سمیع کا مطلب کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول نے کر دیا کہ اسم نہیں ہے. تو ابھی ہم کہیں کہ جی معنی متعین نہیں ہے، معنی تو متعین ہو. اسم نہیں ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کو، بلکہ تم پکار رہے ہو سمیع کو، بصیر کو، قریب، جو قریب ہے، غائب نہیں ہے، قریب ہے. ثم اتا علیہ، پھر آپ علیہ السلام میرے پاس آئے اور میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، کیونکہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے، اس کا یہ معنی کہ وہ ہر جگہ ہر چیز کو، ہر آواز کو دیکھ اور سن رہا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو اس کا یہی معنی ہے کہ کوئی چیز اس کے علم، سمع اور بصر سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات سے ہر مکان یا ہر جگہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ بات ہم نے کہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ اس میں اہل الحدیث نے عام طور پہ یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی صفت علم کے اعتبار سے، لیکن اس میں اہل الحدیث میں دو رائے ہیں. میجورٹی نے تو یہی کہا کہ صفت علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن جو زیادہ محقق رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت میت کے ساتھ ہر جگہ ہے، صفت علم نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. صفت میت صفت علم سے مختلف ہے. بعض اہل الحدیث نے وہاں تعویل کر لی، میت کا معنی علم لے لیا. یہ وہی بات ہے جس کا وہ دوسروں کو تان دیتے تھے. اب اکثر و بیشتر یہ اس تعویل کے رستے پہ چل گئے، حالانکہ یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے. جب تعویل نہیں ہے تو بالکل نہیں. ہاں وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے. میت کی بات ہو رہی ہے. اس پہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی اور شیخ محمد بن صالح عثیمین کی اچھی بحث ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ صرف علماً نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ذاتاً بھی کہہ سکتے ہیں. ساتھ ہمارے ساتھ صرف علماً نہیں ہے بلکہ ذاتاً بھی ہے. ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہے، ہماری جگہ پر نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے. جیسے اس کی مثال یہ دی جاتی ہے، وجود والا نہیں ہو جائے گا یہ وحدت الوجود؟ نہیں یہ وحدت الوجود والا نہیں. اس میں اور اس میں بہت باریک فرق ہے. ٹھیک ہے. وجود والے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کا شمول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ اللہ کا وجود ہے. یہی جہمیہ کی یہی اصل بنیاد تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جو بعد میں جو ہے وہ وحدت الوجود کی بھی بنیاد بنی کہ وجود صرف ایک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی سب اس کے وجود کا حصہ ہیں. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وجود کے ساتھ ہے. مثال اس کی وہ یوں دیتے ہیں کہ جیسے ابن تیمیہ نے بھی اس کی مثال دی ہے جیسے چاند کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کہ جب آپ زمین کے کسی بھی خطے پہ جاتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ جی چاند ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہ جو اس کا ساتھ ہونا ہے میت، تو وہ کہتے ہیں میت فوقیہ ذاتیہ. یہ پورا فریز ہے، میت فوقیہ ذاتیہ، یعنی میت صفت فوق کے ساتھ اور ذات کے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے چاند آسمان میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ یہاں دنیا میں ہے چاند یا ہمارے درمیان ہے، یہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہے، یعنی جہاں ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی جائیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا اور اس کا ڈسٹینس سیم ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی ذات کے اعتبار سے صفت فوق کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب عرش کے اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہ ڈسٹینس اس کے لیے کوئی معنی نہیں نہ رکھتا، تو وہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جیسے چاند اپنے سائز میں بہت بڑا ہے، تو سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے ہمارا اور اس کا کوئی جیسے ڈسٹینس معنی نہیں رکھتا، وہ ایسے ہمیں روشن نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑا ہے، تو اپنی اس کبریائی کی صفت کی وجہ سے وہ ہم سے بہت دور ہونے کے باوجود، بہت اوپر ہونے کے باوجود، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہونے کے باوجود وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے. یعنی اتنا قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ وہ جیسے ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے وہ اس میں صفت میت کو بیان کرتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو خیر بہرحال چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ ایک آدھی روایت چلیں اور پڑھ لیتے ہیں، اس کو مکمل کر لیتے ہیں. یہاں ساتھ ساتھ نے یہ اپنے تجربات بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد جو ہے حضرت مجدد کا ختم یہ تھا کہ 100 بار اول آخر درود شریف پڑھتے، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے تمام مقاصد حاصل ہو جاتے. اور اگر کوئی ہر وقت بلا قید عدد پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی. یہ بھی صوفیت، ہاں اہل حدیثوں میں صوفی مزاج رکھنے والے تھے، یہ بھی صوفی مزاج رکھنے والے تھے. اوپر دیکھیں نا حضرات صوفیہ یہ کہتے ہیں فلاں یہ وہ. اب انہوں نے اپنا یہ وظیفہ بھی بیان کیا، یہ دیکھیں نا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا رافع
یا معز یا غنی یا مغنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. کہتے ہیں یہ 12 کلمات ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے، اگر ہر وقت ان کو پڑھتا رہے نا بلا قید عدد تو ہر مراد پوری ہوگی. ٹھیک ہے. تو آگے انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ مولد شخص تھا، اہل حدیث کا دشمن تھا، تو بڑا طاقتور ہو گیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو کچھ لوگوں نے پھر یہ کلمات پڑھے اور اللہ نے اس سے جان چھڑائی. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں یہ خود ان کا اپنا تجربہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ میں اس کے ذریعے نماز میں دعا کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی من عندک مغفرہ، آپ اپنی جناب سے مجھے معاف فرما دیں، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے. تو اللہم سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے، غائب نہیں. تو جس کو آپ خطاب کرتے ہیں نا تو وہ غائب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ہے، صفت میت ثابت ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے. بعضوں نے کہا اللہ سے دعا کرنا اسی وقت فائدہ دے گا جب وہ سنتا دیکھتا ہو، یہی مراد ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ سنتا دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں بصیغہ امر اور بکاف خطاب اللہ تعالیٰ کا مخاطب کرنا اس وقت صحیح ہوگا جب وہ سنتا دیکھتا ہو. اس سے بھی استدلال کیا گیا، یہ بات بھی ٹھیک ہے. اگلی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان جبریل علیہ السلام نادانی، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکارا اور پکار کر کہا ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی. ٹھیک ہے. وما ردوا علیک، اور وہ بھی سن لیا جو انہوں نے آپ کو جواب دیا. اور جبریل علیہ السلام نے خاص وقت میں پکارا اور قوم نے بھی خاص وقت میں بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسی وقت میں سنا. تبھی تو کہا گیا ان اللہ قد سمع، یہ ماضی قریب کی سی ہے، اللہ نے اسی وقت میں سنا. ہاں مولانا وحید الزمان، وہ جو اولین مترجم ہے نا ان کی حدیث کی کتابوں کے، ٹھیک ہے، مولانا وحید الزمان نام تھا ان کا. تو ان کے نوٹس ہوتے تھے بعض اوقات، یہ اولین مترجمین میں سے تھے. نہیں کیرانوی تو اور ہیں، مولانا وحید الزمان کیرانوی وہ ہیں جنہوں نے وہ لغت لکھی ہے القاموس الوحید، وہ اور ہیں. یہ جنہوں نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے نا وہ مولانا وحید الزمان اور ہیں. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا ترجمے کے ساتھ مختصر نوٹس لکھتے تھے، ٹھیک ہے، حدیث کی مختصر شرح کرتے تھے، تو اس کو یہ تفسیر وحیدی کے طور پہ نقل کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یعنی بخاری کا ترجمہ جو ہے کرتے ہوئے مولانا وحید الزمان صاحب نے یہ نوٹ لگایا، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ نوٹ لگا دیا. تو اس طرح سے کر دیا. چلیں جی، بہرحال ابھی یہ کتاب و توحید چل رہا ہے، مزید اس کو پھر آگے دیکھیں گے کہاں تک چلتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت